हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में आखिर में मैंने कहा था कि आपके जहन में कोई सवाल है मेरे हवाले से या मेडिकल स्टडीज़ से रिलेटेड या आयूब मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एंड इफ़ आई कुड गेट मोर देन 10 क्वेश्चन इन 2 days I will be making a question answer video. So I got more than 10 questions in 2 days here. यूट्यूब पे भी आप लोगों ने पूछे थे क्वेश्चंस और इंस्टाग्राम पे भी मैंने स्टोरी लगाई थी तो वहाँ पे भी थे क्वेश्चंस. सो आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. सारे आंसर नहीं कर सकता क्योंकि सारे आंसर करने के लायक भी नहीं है यार. सो एंड दिस इज माई फर्स्ट योर क्वेश्चन आंसर वीडियो, सो आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो The first question is MBBS फर्स्ट ईयर के लिए कोई टिप्स दे और कुछ बताए कि वो ईयर न्यू कमर्स के लिए कैसा साबित होता है. अच्छा, टिप्स दे और ये बताए कि न्यू ईयर फर्स्ट ईयर कैसा साबित होता है न्यू कमर्स के लिए. तो टिप्स में सबसे पहला टिप मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपका एडमिशन हो जाए so do not think that you became a doctor. एडमिशन मिलना और डॉक्टर बनने में जो है ना एक बहुत बड़ी जर्नी है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ईटा या एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाता है, वो मेडिकल स्कूल में आते हैं, वो बिल्कुल पढ़ना छोड़ लेते हैं. दे थिंक दे बिकेम डॉक्टर्स. ये गलती मैंने भी की थी. सेकंड टिप आई वुड लाइक टू गिव इज़ कि आप अपनी स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और एन्जॉयमेंट, इन तीन चीज़ों में जो है ना एक बैलेंस रखें. इस तरह भी ना हो कि आप एक बुक वर्म बन के सारा दिन पढ़ाई करें और ऐसा भी ना हो कि आप सारा दिन एंजॉयमेंट करके पढ़ाई को बिल्कुल खैर बात करें. एंड द थर्ड टिप आई वुड लाइक टू गिव इज़ टू अवॉइड टॉक्सिक एंड डिस्करेजिंग पीपल. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाई में डिस्करेज करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिस्करेज करेंगे और चीज़ों में डिस्करेज करेंगे. चाहे वो आपका फ्रेंड भी हो, जब भी आपको पता चले कि ये बंदा अप्रिशिएट नहीं करता किसी चीज़ को, ये डिस्करेजिंग है, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. ये तो टिप्स हो गए. फर्स्ट ईयर अब कैसा साबित होता है एक न्यू कमर के लिए. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक नए एनवायरनमेंट में आते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी लाइफ तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है, नए लोगों के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, बुक्स की समझ नहीं आ रही होती. कुछ लोगों को जो है ना नई जगह में जो है ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है. हॉस्टल में कुछ लोग पहली बार आए होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है स्टार्ट में. लेकिन जब मैं अब अपने इन 4 सालों को देखता हूँ तो मेरी जो सबसे ज़्यादा मेमोरीज़ बनी है वो फर्स्ट ईयर में बनी. हमारी वो रैगिंग के दिन, फिर हमारी वेलकम पार्टी, फर्स्ट ईयर का ट्रिप, फर्स्ट ईयर का फन फेयर, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ है जो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ है. और मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट ईयर था फर्स्ट ईयर. सो आई थिंक फर्स्ट ईयर एक न्यू कमर के लिए उनका बेस्ट ईयर होता है. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज विल यू जॉइन आर्मी एज अ मेडिकल ऑफिसर आफ्टर MBBS? नो, आई विल नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर माई MBBS आई वुड लाइक टू डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन. किसी अच्छी जगह से मैंने ट्रेनिंग करनी है. एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू वर्क एज एन AP in a teaching hospital or as a district specialist. लेकिन इससे पहले अगर मुझे एज अ MO काम करना पड़े सो CMH जाने से मैं प्रेफर करूँगा कि अपने गांव में जो है ना एज अ MO काम करूँ, क्योंकि एक तो मैं अपने फैमिली के साथ रहूँगा और दूसरी जो बात है कि यहाँ पे मैं गरीब लोगों की जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह खिदमत कर सकता हूँ मेरे ख्याल से. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू CMH आई वुड प्रेफर वर्किंग हियर इन माई विलेज. हाँ, लेकिन हाँ, अगर ट्रेनिंग के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है CMH में सो आई वुड डेफिनेटली अवेल दैट, लेकिन नॉट एज एन MO. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल कोरोना एंड? हाउ वुड आई नो व्हेन विल कोरोना एंड? मुझे तो नहीं पता, लेकिन कोरोना से खुद पूछते हैं कॉल करके. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर, आप कोरोना बात कर रहे हैं? जी सर, इधर एक मैडम पूछ रही थी कि आप कब ख़त्म होगे, तो अगर काइंडली आप इनको बता दें ज़रा. जी सर, आपको भी नहीं पता? ओके सर. कोरोना को खुद भी नहीं पता कि वो कब ख़त्म.
question is, I am a Canadian high school student. My question to you is, are there a lot of international students at your school? Okay, I study at Ayub Medical College Abbottabad, اور ہمارے کالج میں ہر سال 250 اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملتا ہے. آؤٹ آف 250 سیٹس 7 سیٹس ایسے ہوتے ہیں جس پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں سے ایک اوپن میرٹ کا ہوتا ہے جس کا فی ہماری فی جتنا ہوتا ہے 25,000 پر ایئر پاکستانی روپیز, اور 6 سیٹس ایسے ہوتے ہیں جو سیلف فائنانس کے ہوتے ہیں اور جس کا فی ہوتا ہے $6,000. سو اور اس کے علاوہ افغانستان اور یمن کے میرے خیال سے ایک سیٹ ہے کوٹا سیٹ جس پہ صرف وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹوٹلی میرے خیال سے 10 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کلاس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. نیکسٹ کوشچن از, فارنرز ہو اپلائی فار ایوب میڈیکل کالج دیئر FSC نمبر ریکوائرمنٹ اینڈ واٹس دا میرٹ ایٹ ایوب میڈیکل کالج. I didn't know the answer to this question, so I asked a friend to help me. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہیم کوئی ایگزیکٹ نمبر آپ کو نہیں بتا سکتا وہ کہ میرٹ کتنا ہوتا ہے, کیونکہ ہر سال ویری کرتا ہے, لیکن تمہارے جو کیمسٹری بایولوجی اور میتھمیٹکس کا سکور ہے وہ ایٹ لیسٹ 550 پر 800 سے زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ جو تمہارا اے لیول یا GCSES کا سکور ہوتا ہے دس ول بی کنورٹیڈ ٹو یور FSC مارکس, اور FSC میں ایک ایکویولنٹ ملے گا آپ کو. سو آپ کا جو FSC کا ایکویولنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 60% سے زیادہ ہونا چاہیے. سو دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا از کہ آپ کے FSC مارکس کے ایکویولنٹ مارکس 60% سے زیادہ ہونا چاہیے. اس نے ایڈ کیا ہے کہ اگر آپ اوپن میرٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے جو میں نے مینشن کیا کہ ایوب میڈیکل کالج میں ایک سیلف کا سیٹ, ایک اوپن میرٹ کا سیٹ بھی ہے. سو اگر آپ اوپن میرٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایکویولنٹ سکور ایٹ لیسٹ 80% سے جو ہے نا ابو ہونا چاہیے. فردر ایڈ کیا ہے, اٹس بیسٹ ٹو چیک ود دا کنسرنڈ اتھارٹیز فار دا کرنٹ انفارمیشن, اینڈ دا کنسرنڈ اتھارٹیز آر KMU اینڈ PMDC. I hope this helps. The next question is, will this pandemic affect your wards? Well, this pandemic has already affected our wards. اور اگر ہم آن لائن لیکچرز کی بات کریں تو جو ہمیں لیکچر ہال میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ آن لائن لیکچرز کے تھرو ہو سکتا ہے, چلو ٹھیک ہے. باقی بھی بہت سارے میڈیکل کے لیکچرز ہیں آن لائن جو ہم دیکھ سکتے ہیں, کیپلن کے لیکچرز ہیں, لیکن جو کلینکل سکلز ہم وارڈز میں سیکھتے ہیں وہ کبھی بھی آن لائن کسی بھی طریقے سے ہمیں نہیں پڑھایا جا سکتا, اور وہ وارڈ کے بغیر کسی بھی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے یہ لوگ. سو ابھی تک میرا جو ہے نا میڈیسن اور سرجری کا روٹیشن ختم ہونا چاہیے تھا, جو کہ دونوں نہیں ہوئے ہیں. سو دس پینڈیمک ہیز آلریڈی افیکٹڈ اور وارڈس, اور اس کا واحد سلوشن میرے خیال سے یہی ہے کہ یہ لوگ اب ایگزام ڈیلے کرے, کیونکہ اس کے بغیر یہ لاس کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا. تراویح کور اکو کجمات کے تراویح گھر میں پڑھے یا مسجد میں؟ اوکے یار, اگر آپ میرے طرح گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کی مسجد میں بھی 10 یا 12 لوگ آتے ہیں رات کو تراویح پڑھنے, تو پھر میرے خیال سے آپ کو مسجد جانا چاہیے. میں بھی جاتا ہوں. لیکن اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں یا ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں مسجد میں, تو پھر میرے خیال سے اپنے اور اپنی فیملی کے پروٹیکشن کے لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے مسجد, اور گھر میں پڑھنا چاہیے جب تک یہ پینڈیمک ہے. This is not a question, but I'm so proud of you. Thank you so much, Farhan bhai. It means a lot. Professor or professor? Professor or professor? Okay guys, میرا تعلق جو ہے نا دیر سے ہے, اور دیر, بنیر, چارسدہ, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جا کے پٹھان جو ہے نا پی کو ایف بولتے ہیں اور ایف کو جو ہے نا پی بولتے ہیں. میں بھی ان میں سے ایک ہوں, لیکن اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ جب میں نرسری KG میں تھا تو ہمیں جب اسکول میں پڑھا رہے ہوتے تھے ٹیچر, تو ہمیں کہتے تھے دس از فی اینڈ دس از ایپ. تو 11-12 سال تک اسکول میں تم ایسا پڑھتے آ رہے ہو, تو پھر اچانک سے ریورس کرنا اس چیز کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کویسچن سر, دا کورونا بکلا ختمی کی چی ہاسٹل تا لاڑ شو, کورونا کب ختم ہوگا تاکہ ہم ہاسٹل چلے جائیں؟ I think we need to call him or her again. آپ کا موجودہ بیلنس اس کال کے لیے ناکافی ہے. وعدہ کلا کے ارینج کلف
شادی کب کرو گے؟ ارینج یا لو؟ میرا شادی کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے 3-4 سال تک. اینڈ آئی بلیو جس کے ساتھ جو میرے قسمت میں لکھی ہوگی اسی کے ساتھ ہوگی شادی. اور لو میرج اگر ارینج ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کین یو پلیز ٹیل می اباؤٹ یور سلیپنگ روٹین اینڈ ہاؤ ٹو مینیج اسٹڈی ان دیز ڈیز؟ آئی کینٹ پلان مائی سیلیبس ایون فار اے ڈے. I'm a third year student and can you guide me according to third year? ابھی تو رمضان ہے, میں خود نہیں پڑھتا اتنا, لیکن رمضان سے پہلے میں صبح 5:30 کو اٹھتا تھا. تو اگر میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ صبح جلدی اٹھا کریں, اور صبح جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ دن یا رات کو کسی ٹائم بھی اتنی افیکٹو اسٹڈی نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے نا اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ اپنی امی کو کہے کہ آپ کو 3 دن جو ہے نا کنزیکیٹیولی صبح کی نماز کے لیے اٹھائے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی عادت بن جائے گی اور خود بخود آپ کی جو ہے نا 5:30 پہ ہی آنکھ کھلے گی. دس مائی پرسنل ایکسپیرینس. اور تھرڈ ایئر کے لیے میں آپ کو 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ پریپ لیو سے پہلے فارماکالوجی ایک بار A to Z ضرور پڑھے, کیونکہ پریپس میں بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, اینڈ فارماکالوجی از ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لیونسن سے مائکرو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکیچی مائکرو کی ویڈیوز دیکھیں, اینڈ اگر وہ آپ نے دیکھے تو آپ مائکرو کبھی نہیں بھولیں گے, اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے. اناٹمی کے ساتھ کیا کرے, کیونکہ آج کل کیمبیو پیٹرن MCQs ہے, اینڈ ہاؤ ٹو میمورائز اٹ. اناٹمی میں میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اناٹمی کو سمجھ کے یاد کرنا ہے. اگر آپ بک کے لائنز کو میمورائز کریں گے تو آپ 2 دن بعد بھول جائیں گے, لیکن اگر آپ سمجھیں گے اناٹمی کو ڈائیگرام میں دیکھ کے, بک کے ساتھ اٹلس کو دیکھ کے, اور ویژول میمورائزیشن کریں گے, وہ پکچر اپنے دماغ میں بٹھائیں گے, تو میرے خیال سے وہ آپ پھر کبھی نہیں بھولتے. اور جہاں تک MCQs اور SCQs کی بات ہے, تو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے, آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ ہوگا ڈائیگرام کا, تو پھر MCQs کو سالو کرنا میرے خیال سے SCQs کو سالو کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ آپ بک کے ساتھ اٹلس پڑھیں, اینڈ ٹرائی ٹو میک ویژول میمورائزیشن, اور وہ جو ڈائیگرامز ہوتے ہیں اٹلس کے اس کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے نا وہ بٹا دیں, اینڈ انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ. اوکے, the next question is MBBS difficult? اگر ہم باقی پروفیشنز یا سبجیکٹس کے ساتھ MBBS کو کمپیئر کریں تو یا MBBS از ڈیفیکلٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پروفیشنز جو ہے نا وہ آسان ہے. ہر ایک پروفیشن, ہر ایک سبجیکٹ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ مشکل ہے, لیکن کمپیریٹیولی MBBS میں اسٹڈیز جو ہے نا تھوڑے سے زیادہ ہے, اور ٹائم بھی تمہارا تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے. ہاؤس جاب کو ملا کے 6.5 ایئرز, یا ہاؤس جاب کے بغیر 5.5 ایئرز جو ہے نا تمہارے لگتے ہیں, اور باقی سبجیکٹس میں 4 ایئرز اینڈ 4.5 ایئرز جو ہے نا لگتے ہیں تمہارے. لیکن ایٹ دا اینڈ اگر ہم اگر آپ ایک بڑے سرجن بنتے ہیں, ایک بڑے فزیشین بنتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, معاشرے میں آپ کی عزت ہوتی ہے, یہ ایک نوبل پروفیشن ہے, اور پیسے کے لحاظ سے بھی بہت اچھا پروفیشن ہے. سو ایٹ دا اینڈ آئی تھنک اٹ از ورتھ اٹ. ڈیفیکلٹ ہے لیکن اٹ از ورتھ اٹ. لیکن اگر ہم MBBS کے اندر ہی بات کریں, ایک بار آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو پھر یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو میک اٹ فار یور سیلف. آپ اپنے لیے ڈیفیکلٹ بھی بنا سکتے ہیں, آپ اپنے لیے ایزی بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ دونوں ایکسٹریمز پہ ہے, یا تو 24 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں, بک وام ہے آپ, اور یا بالکل نہیں پڑھتے, صرف آخر میں جا کے پریپس میں پڑھتے ہیں, تو آپ کے لیے MBBS جو ہے نا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ سال کی شروع سے ہی تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں, اور پھر پریپس میں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں, تو میرے خیال سے MBBS کین بی میڈ ایزیئر, اور دس ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو.